بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تے بیلیوں متروں تے جانیوں کی حال چال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قیمہ کریلے کی ریسپی لے کے آیا ہوں۔ جو لوازمات اس میں شامل کرنے وہ یوں ہیں۔ میرے پاس 1 کلو یہ قیمہ ہے۔ ہمارے پاس یہ 1 کلو کریلے ہیں۔ اس کو میں نے صاف کر کے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اور اندر سے یہ سارا صاف کیا ہوا ہے۔ یہ اس میں ہم قیمہ بھریں گے اس لیے اس کے اندر صاف کیا ہوا ہے۔ یہ 1 ٹماٹر کی پیسٹ ہے اور یہ میرے پاس جنجر کی پیسٹ تھی اور یہ میرے پاس گارلک ہیں، اس کے 15 جو ہیں، اور وہ 1 اونین تھا کٹا ہوا بڑا سائز کا۔ اب میں نے اس کو اس کے اندر شامل کر لیا ہے پین کے اندر۔ یہ پریشر کوکر ہے، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے اور اس میں 2 گلاس پانی ڈالوں گا۔ اب اس میں نے قیمہ ڈال لوں گا۔ قیمہ ڈال کے اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گا اور ساتھ اس میں ½ ٹیبل سپون میں ہلدی ڈال دوں گا اور اب اس کو میں 10 منٹ کے لیے پریشر کے اوپر رکھوں گا۔ تب تک یہ گل جائے گا کیونکہ اس کے اندر اونین اور وہ گارلک اور جنجر ہے وہ گل جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں۔ اس کی آنچ میڈیم رکھنی ہے پہلے۔ تو اب یہ گل گیا، میں نے اب اس کو کھولا ہے۔ کھولنے کے بعد اب اس کا پانی میں اچھے طریقے سے خشک کروں گا۔ خشک کرنے تک میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گا ابھی تک۔ جب یہ خشک ہو جائے گا پھر اس میں بقایا مسالہ جات ڈالیں گے۔ جی پانی اس کا خشک ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری سمیل آ رہی ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گا، تقریباً 100 ml آئل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گا۔ جی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تھینک یو۔ اب میں اس میں بقایا یہ ٹماٹر پیسٹ اور ادرک پیسٹ وہ ڈال دوں گا۔ اس کے ساتھ اس کو بھونوں گا اچھے طریقے سے۔ میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت شاندار ریسپی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کے بھرے ہوئے کریلے، قیمہ کریلے کبھی بھی نہیں پکے ہوں گے۔ یہ میں نے 1 ٹیبل سپون مرچ ڈالی ہے۔ یہ سادہ ریسپی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اوریجنل ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں ٹرائی کریں، یہ بہت ہی شاندار اور ٹیسٹی بنتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ اس میں کوئی علیحدہ مسالہ جات نہیں ڈالے۔ اس میں نے 1 ٹیبل سپون سالٹ ڈالا ہے۔ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت پیاری یہ ریسپی تیار ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا قیمہ۔ اب اس میں نے کٹے ہوئے یہ ہری مرچ ڈال لوں گا۔ یہ 2 ہری مرچیں اس میں ڈال دی ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے میں فرائی کروں گا۔ یہ فرائی ہونے تک انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ جی یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ یہ جی میرے پاس کٹے ہوئے کریلے پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میرے پاس قیمہ ہے۔ میں قیمے اس کے اندر بھر کے اس کو اچھے طریقے سے، میرے پاس دھاگا ہے، یہ نلکی لے لیں آپ، تو اس کے ساتھ آپ بھی اس کو اس طریقے سے ٹائی کر سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ یہ دیکھیں میں اس کتنے شاندار بڑھ رہا ہوں اور بہت ہی عمدہ قسم کا قیمہ ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کا ابھی کھا لوں۔ لینا ہے جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، لائک اور شیئر تو ضرور کریے گا، مہربانی آپ کی، کیا جانا ہے آپ کا تو ایک جی اسی طریقے سے میں اپنے سارے کریلے یہ باندھ لوں گا اس دھاگے کے ساتھ۔ اب جی میرے پاس ریڈی ہو گیا۔ میں اس کے اندر پین کے اندر آئل ڈالا ہے۔ آئل میں
थोड़ा सा डालूँगा कि नीचे वाली तह जो है ना वो भर जाए। अब इसके अंदर 1 बाय 1 करके मैं सारे करेले रखूँगा। करेले रखते ही मैं इसको दोस्तों मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। मीडियम आंच पे आपने रखना है, मीडियम आंच रखी हुई है मैंने नीचे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, ये बहुत शानदार करेले नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी का अभी मैं इसको खा लूँ। आपका भी माशाल्लाह दिल यही चाह रहा होगा। जी आपने साइड इस तरीके से चेंज करते जाना जिस तरह मैं चेंज कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी थी, मैं इसलिए इसको तेज़ करके वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। ये देखें जी माशाल्लाह करेले मेरे रेडी होने को बस जा ही रहे हैं। जी मैं इसको कवर कर दूंगा सिर्फ 10 मिनट्स के लिए स्टीम पे कि इसके करेले अच्छे तरीके से पक जाएं। आप जी माशाल्लाह इसको मैं थोड़ी देर तक फ्राई करूंगा। मेरे करेले रेडी हो चुके हैं जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी बहुत अच्छी लुक है और आप अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे लाइक और शेयर करिएगा।